صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ اپنے اندر قیامت کی نشانیوں اور انسانی معاشرے کے بگاڑ کی ایک گہری اور فکر انگیز تصویر رکھتی ہے۔ آئیے اس کے اہم نکات اور مفہوم پر غور کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ قریب ہوتا جائے گا اور عمل کم ہو جائے گا اور لالچ دلوں میں ڈال دی جائے گی اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے اور حرج کی کثرت ہو جائے گی۔ لوگوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، یہ حرج کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل۔ حدیث شریف کی تشریح ہے کہ زمانہ قریب ہوتا جائے گا، اس کی کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وقت میں برکت کا اٹھ جانا ہے۔ یہ قیامت کی ایک واضح علامت ہے کہ سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح اور دن گھڑیوں کی طرف گزر جائیں گے۔ انسان کو محسوس ہوگا کہ وقت بہت تیزی سے بیت رہا ہے اور وہ اپنے اہم دینی و اخروی فرائض پورے کرنے کے لیے وقت نہیں پا رہا۔ دوسرا ہے عمل کا کم ہونا، یعنی عمل کم ہوتا جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ علم اور عمل کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے کی نشاندہی ہے۔ اس دور میں لوگ دین کا علم تو حاصل کریں گے لیکن اس پر عمل کرنے کا جذبہ مفقود ہو جائے گا۔ دین محض ایک علمی مشغلہ بن کر رہ جائے گا جس کا اثر کردار اور اخلاق پر نظر نہیں آئے گا۔ تیسری بات ہے دلوں میں لالچ کا داخل ہو جانا۔ اس کی مراد دنیاوی طمع، مال و دولت کی ہوس اور نمود و نمائش دلوں میں گھر کر جائے گی۔ جب دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو آخرت کی فکر اور اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان حق و باطل کی تمیز کھو دیتا ہے۔ چوتھی بات ہے فتنوں کا ظاہر ہونا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فتنے یعنی ایسی آزمائشیں جو انسان کے ایمان کو ڈگمگا دیں۔ یہ فتنوں کا ایسا سیلاب ہوگا جس میں ہر شخص کسی نہ کسی طرح ملوث ہوگا۔ یہ فتنے اخلاقی بگاڑ، دینی تحریف اور معاشرتی انتشار کی صورت میں نمودار ہوں گے۔ پانچویں بات ہے حرج، یعنی قتل و غارت کی کثرت ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کی تفسیر قتل سے فرمائی ہے۔ یہ اس دور کی عکاسی ہے جہاں انسانی جان کی قدر ختم ہو جائے گی۔ معمولی باتوں، ذاتی مفادات، فرقہ واریت اور سیاسی چپکلشوں کی بنیاد پر خون بہانا ایک عام سی بات بن جائے گی۔ آج کے دور میں دنیا کے مختلف حصوں میں جس طرح بلا وجہ خون بہایا جا رہا ہے، یہ اس پیش گوئی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس حدیث میں ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ ہم دنیا کی چمک دمک اور وقت کی تیزی میں اپنے اصل مقصد یعنی اللہ کی رضا اور آخرت کی تیاری کو نہ بھولیں۔ جب معاشرے میں ہر طرف فتنے اور قتل و غارت گری کا دور دورہ ہو تو ایک مومن کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے، عاجزی اختیار کرے، تکبر اور لالچ سے بچ کر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ فتنوں سے دوری، جہاں تک ممکن ہو ان فتنوں میں پڑنے سے بچے جو انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ امن پسند بنے، ہر طرح کی قتل و غارت اور تشدد سے خود کو دور رکھے اور معاشرے میں امن و سلامتی کا پیغام عام کرے۔ اب آپ سے سوال ہے کہ اس حدیث کی روشنی میں آپ کے نزدیک آج کے دور میں وہ کون سے اہم اقدامات ہیں جو ایک عام مسلمان اپنی نسلوں کو ان بڑھتے ہوئے فتنوں سے بچانے کے لیے کر سکتا ہے؟